الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ہجری سن کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے. اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں میں ہجری تاریخ کا رواج بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج، دنیا کے کاروبار، دنیا کا لین دین، دنیا کے معمولات عام طور پر 20ویں تاریخ پر ہوتے ہیں، اور 20ویں تاریخ پر کرنا، 20ویں تاریخ کو یاد رکھنا یہ کوئی ناجائز اور برا بھی نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے ناطے بہت ساری عبادات قمری تاریخ پر اور ہجری تاریخ پر مشتمل ہے. رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہے، ذی الحج کا مہینہ جس میں حج فرض ہے، ان کا تعلق بھی ہجری سن کے مہینوں کے اعتبار سے ہے. بہت سارے نفلی روزے جو ہم رکھتے ہیں ماہ محرم میں، شعبان میں، ذی الحجہ میں، ان کا تعلق بھی ہجری تاریخ سے ہے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام حالات میں جہاں انگریزی تاریخ کا رواج ہو اور ہجری تاریخ بالکل ختم ہو رہی ہو، وہاں ہجری تاریخ کو یاد رکھنا، اس کا دھیان دینا یہ واجب علی الکفایہ ہے. 20ویں سن کی تاریخ کا ہمارے اوپر اتنا غلبہ ہے کہ ایک مسلمان سے، بلکہ صرف مسلمان نہیں، ایک دیندار مسلمان سے، اور اگر مجھے معاف کرے تو میں یہ کہوں گا کہ اہل علم کے بہت بڑے طبقے سے، اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ جھٹ سے 20ویں تاریخ تو بتلا دے گا، قمری اور ہجری تاریخ نہیں بتلا پائے گا. آپ ان سے پوچھیں، مسلمانوں سے، دینداروں سے، اہل علم سے، کوئی آپ کی تاریخ ولادت کون سی ہے، تو جھٹ سے 20ویں تاریخ بتلا دے گا. آپ پوچھیں گے قمری اعتبار سے ہجری تاریخ کون سی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ یہ پوچھیں کہ آپ فلاں سال حج میں گئے تھے، کس سال حج میں گئے تھے، کس سال عمرے میں گئے تھے، آپ کی شادی کس سال میں ہوئی، عالم صاحب ہیں، حافظ ہیں، آپ نے حفظ کس سن میں کیا، آپ عالم کس سن میں ہوئے ہیں، آپ کی فراغت کس سن میں ہوئی ہے. اکثر و بیشتر یہ جواب ملتا ہے کہ وہ 20ویں تاریخ کو بتلاتے ہیں، ہجری تاریخ کا استعمال نہیں کرتے.
یعنی ہجری تاریخ کا استعمال مسلم معاشرے میں اتنا کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ بہت سارے اہل علم بھی اس سے ناواقفیت اختیار کرنے لگے۔ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، حافظ اور قاری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دیندار ہونا بھی ضروری نہیں۔ ایک مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں وہ عیسوی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، وہاں قمری اور ہجری تاریخ کو بھی یاد رکھے۔ جیسے پوچھا جائے آج کون سی تاریخ ہے، تو کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ بھائی آج 21 تاریخ ہے، 20 تاریخ، یہ 21 تاریخ ہے، ہر ایک کی زبان سے نکلے گا، لیکن بہت کم افراد ایسا بتلائیں گے کہ آج دوسری محرم ہے۔ بعض مرتبہ تاریخ بتلاتے ہیں، مہینوں کا نام یاد نہیں ہوتا، بعض مرتبہ مہینوں کا نام یاد ہوتا ہے، ہجری سن یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق جہاں عیسوی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں وہاں ہجری تاریخ کا بھی استعمال ہونا چاہیے۔ ہمارے مکاتب قرآنیہ میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ اس ہجری تاریخ کو اتنا رواج دینا چاہیے، اتنا رواج دینا چاہیے کہ گھر میں اگر یہ کہا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو گھر کا بڑا چھوٹا اور اسی طریقے سے بچہ اور بوڑھا ہر ایک کی زبان سے ہجری تاریخ نکلے کہ آج 2 تاریخ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں کافی غفلت ہو رہی ہے۔ جہاں تک اس مہینے کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس مہینے میں شریعت اسلام نے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اہل و عیال پر وسعت کی ترغیب دی ہے، آدمی روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کا اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ تحقیقی وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ معلوم ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ بلکہ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، اور فرض کے ہونے کے اعتبار سے لوگ اہتمام سے اس کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، سنیت باقی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے جیسے عمل میں، اہم عبادت میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے، موافقت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، روزہ رکھنا اللہ تعالی شانہ کی عبادت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ ایسے نیک عمل میں اور ایسے نیک کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی نقل کو، ان کی مشابہت کو نہ پسند فرماتے ہوئے ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں عام طور پر مسلمان گھرانے میں بہت ساری چیزیں
شباہت کے اعتبار سے، نقالی کے اعتبار سے ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ کی نقالی ہو رہی ہے۔ سر کے بال ہیں تو یہود و نصارہ کی فیشن پر، کپڑے ہیں تو یہود و نصارہ کی فیشن پر، شرٹ اور پینٹ ہیں تو یہود و نصارہ کی فیشن پر، بال کی کٹنگ ہے تو یہود و نصارہ کی فیشن پر۔ جس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں ان کی مشابہت کو اور موافقت کو پسند نہیں کیا ہو، کیا وہ نبی عربی اس بات کو پسند کریں گے کہ زندگی گزارنے کے اور طور و طریق میں یہود و نصارہ کی نقالی کی جائے، ان کی مشابہت اختیار کی جائے؟ پھر بہت حیرت کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ نقالی کرنے لگے، اور ان کو کہا جاتا ہے بال رکھنا ہے شریعت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق بال رکھو، کاٹنا ہے شریعت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق بال کاٹو، رکھنا ہے پورے سر کے بال رکھو، کاٹنا ہے پورے سر پر مشین چلا دو، پورے سر کو کینچی سے کاٹ دو، پورے سر کے بال کو حلق کرا دو، کاٹنا ہے تو برابر کاٹو، رکھنا ہے تو برابر کاٹو۔ تو دھڑ سے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ اس کو پسند نہیں کرتے، میرے والد نے ایسے کٹوائے ہیں، میرے والدہ نے ایسے کٹوائے ہیں۔ وہی جو جملہ کہتے ہیں نا، میرے والد نے کٹوائے ہیں، میرے والدہ نے کٹوائے ہیں، یہ میرے بھائی یہ جملہ کتنا خطرناک ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ اپنے انجام کے اعتبار سے اور اپنے معنی کے اعتبار سے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، گویا بچہ اپنے ماں باپ کی ذہن کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے، آپ کی سنت پسند نہیں ہے، ان کو تو یہود و نصارہ کا طریقہ پسند ہے، اس پسندید کی وجہ سے انہوں نے ہمارے بال اس طرز پر کٹوائے ہیں۔ مسلمان زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے تفکرات کی ترجمانی اس کا عمل کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، کیونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ روزہ رکھنے بھی موافقت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو، اس لیے میں 2 روزے رکھوں گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ عاشورہ کے موقع پر جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں بجائے ایک کے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں یہود تھے، یہود روزہ رکھتے تھے، اور بعض یہود آج بھی جو روزہ رکھتے ہیں ان کی مشابہت اور موافقت کی وجہ سے ممنوع ہے۔ لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اب یہود و نصارہ بھی اپنے دین کے پابند نہیں رہے ہیں اور یہود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو موافقت کا سوال نہیں رہتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے اس دور میں بھی بعض علاقوں میں، بعض بستیوں میں جو بالکل پرانے ذہن کے یہود و نصارہ ہے، بڑی عمر کے یہود و نصارہ ہے، آج بھی وہ روزہ رکھتے ہیں اور ایک روزہ رکھتے ہیں، لہذا موافقت ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھیں، یا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھے یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھے۔ اگر کسی نے ایک رکھ لیا تو جو حضرات کہتے ہیں کہ اب یہود نہیں روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ موافقت نہیں ہے، لہذا ممنوع نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، ہماری ماں بہنیں ہیں وہ روزہ رکھنے میں ہمارے بھائیوں سے آگے ہیں، حالانکہ بڑی فضیلت ہے۔ اس روزے رکھنے پر 1 سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے، ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ 2 روزے رکھیں کتنا بڑا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے ہمارے بھائی بھی روزے کا اہتمام کریں، ہماری ماں بہنیں بھی روزے کا اہتمام کریں، سنت سمجھ کر، مسنون سمجھ کر ان روزوں کو رکھیں۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے، ہماری ماں بہنوں کے رمضان میں کچھ ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور عام طور پر ماں بہنوں کے اوپر روزوں کی قضا باقی رہتی ہے۔ ایسی ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے نفلی روزے کے ایام میں نفلی روزے نہ رکھے، بلکہ بجائے نفلی روزے رکھنے کے قضا روزوں کو رکھے۔ بہت اچھا موقع ہے، ایک دن رکھ سکتے ہیں، ایک دن قضا کر لے، 2 دن رکھ سکتی ہے، 2 دن قضا کر لے، 3 دن رکھ سکتی ہے، 3 دن کی قضا کر لے، تاکہ 3 روزے ذمے سے کم ہو جائے۔ تو حدیث میں ایک حکم تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بتلایا گیا۔ دوسرا حکم یہ بتلایا گیا کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے۔ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، 10ویں محرم کو کھانے میں کچھ نعمتیں بڑھا دے، اچھا سے اچھا اپنی حیثیت سے کھانا پکائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، گھر والوں کو بھی کھلائے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، ایک طرف 10ویں محرم میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، دوسری طرف 10ویں محرم میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کا حکم ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھو، گھر میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں یا تندرست ہیں لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اور دوسرے وہ ہیں جو چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بیمار ہیں، چاہے صحت مند ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو جو روزہ نہیں رکھتے وہ تو دوپہر میں بھی بہترین سے بہترین کھانا کھائے، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے افطار کے وقت بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کرے، تاکہ نہیں رکھتے ہیں وہ 2 وقت عمدہ کھانا کھائیں گے، اور جو رکھتے ہیں وہ افطاری کے وقت عمدہ کھانا کھائیں گے۔ فضیلت دونوں کھانے سے انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کا بھی اہتمام کرے کہ بھئی کھانے میں کچھ وسعت ہو، بہتر سے بہتر کھانا ہو، اچھا کھانا ہو، 1-2 آئٹم کو بڑھا دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے محلے کے غربا کا بھی خیال رکھ دیا جائے۔ ہمارے ہاں 2-4 آئٹم بنی ہے، 2-4 چیزیں بنی ہیں، 1-2 چیز ہمارے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے غربا کے یہاں بھی پہنچ جائے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ محرم میں ہمارے بعض اکابر کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور حضرات اہل بیت کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ ایسے تو عام طور پر سال بھر ہمیں حضرات اہل بیت یاد نہیں آتے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو کم سے کم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تو آ جاتی ہے کہ اسی ماہ مبارکہ میں 10ویں محرم کو ان کی شہادت واقع ہوئی، لیکن کل خاندان نبی، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات، آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نواسے اور آپ کے خاندان کے جتنے افراد ہیں، یہ اہل بیت پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بعض مشائخ نے کے بعد میں لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو قریب 1 قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور ان کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ ہم اپنی حیثیت سے جتنا بھی پڑھ سکے، جتنے بھی تلاوت کر سکے، جتنا بھی صدقہ خیرات کر سکے، جتنا بھی نیک عمل کر سکے، ان تمام نیک عمل کا ثواب ان کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی، اخیر میں ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ ہر وقت، ہر موقع پر اللہ کے فضل سے اللہ کے بعض بندے دینی باتیں عرض کرتے ہیں، دینی باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان کا معاشرہ آئے دن بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے جا رہا ہے۔ فرائض کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا اہتمام نہیں ہے، سنتوں کا جیسا شوق ہونا چاہیے ویسا شوق نہیں ہے، صف اولیٰ اور تکبیر اولیٰ کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہے۔
مغرب کی نماز جس میں عام طور پر ہماری ساری مسجدوں میں مصلی زیادہ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہماری مسجدوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ جب مؤذن مغرب کی فرض نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو امام صاحب اور مؤذن صاحب کے علاوہ 2-3 ساتھی داہنی طرف ہیں، 2-3 ساتھی بائیں طرف ہیں۔ ابھی سوچ ہوئی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے بھائیوں کے سامنے کوئی دین کی بات کرنے والا اپنی منمانی نہیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہے، اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کرتا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار کو پیش کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہمارے قلوب، ہمارے دل و دماغ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بہت غور و فکر کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جس کا محتاج سب سے پہلے میں ہوں، پھر ساری امت مسلمہ اس کی محتاج ہے۔ وہ چیز ہیں، ہم سب کو کم سے کم اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس پرفتن دور میں ہمارے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ غذا حلال کی جا رہی ہے، مشتبہ شک والی جا رہی ہے، یا حرام کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جو دل، جو دماغ، جو طبیعت اسلامی بات کو قبول نہیں کرتی، اس قبول نہ کرنے کے جہاں اور سارے اسباب ہو سکتے ہیں، وہاں سب سے بڑا سبب پیٹ میں رزق حرام کا جانا ہے۔ جس پیٹ میں شبہ والا ایک لقمہ جاتا ہے، جس پیٹ میں حرام ایک لقمہ جاتا ہے، اس کی طبیعت کبھی بھی نیک بات کو قبول نہیں کرتی، نیک بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، نیک بات کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی، اور نیک بات پر عمل کرنے کے لیے اس کی طبیعت بھی نہیں چلتی۔ ہم سب اپنے تئیں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں اعتراض اشکال نہ کرے، فلاں کا کمائی حرام ہے، فلاں کی روزی حرام ہے، فلاں کا پیشہ حرام ہے، نہیں، ہر اپنے بارے میں سوچے کہ میں جو کمائی کر رہا ہوں، میرے گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اللہ معاف کرے، معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر ہمارا رزق بجائے حلال کے حرام پر اور بجائے احتیاط کے شک و شبہ پر ہے، جس کی نحوست ہے کہ قرآن و سنت جیسے پاکیزہ مضامین ہماری طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے فضائل اور مناقب سنائی جائے، چاہے ترغیب دی جائے، چاہے وعید سنائی جائے، ہمارا دل کوئی اثر نہیں قبول کرتا ہے، ہمارا ذہن کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ رزق حرام کی نحوست ہے۔ ہم سب اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنی کمائی کو حلال کرے، کمائی کے ذرائع کو حلال کرے، حرام اور مشتبہ سے بچے، تاکہ دل اور دماغ حالات اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو قبول کرنے کا عادی بنے، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار کر اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچنے والے بنے۔ حق تعالی شانہ نے جو بات کہلوائی، حق تعالی شانہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔